بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان ٹی وی میں آپ کا ہوسٹ محمد آصف ملک آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سامعین کرام، آج کا یہ جو پروگرام ہے نہایت ہی حساس موضوع پر ہے، کیونکہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اسرائیلی افواج نے نہیت مسلمان فلسطینیوں پر حملہ کر دیا اور دوران عبادت، دوران نماز انہوں نے ظلم و بربریت کی پھر سے ایک نئی مثال قائم کر دی۔ بیت المقدس کیونکہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور مکہ اور مدینہ کے بعد جو معزز ترین جگہ ہے وہ ہمارے لیے بیت المقدس ہے، جس کی آزادی کے لیے فلسطین عرصہ دراز سے جنگ لڑ رہا ہے، اور اس کے ساتھ دیگر ممالک بھی جو مسلم ممالک ہیں وہ فلسطین کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں۔ ابھی تک جتنے بھی ممالک ہیں 56-57 مسلم ممالک، انہوں نے ماضی کی طرح اب بھی مذمتی بیانات دیے اور عملی طور پر فلسطین کا ساتھ نہیں دیا گیا۔ کل کے دن خوشی ہوئی کہ لبنان نے جو 3 راکٹ فائر کیے، اس کے علاوہ ترکش افواج نے بھی حامی بری ہے کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں۔ اس کے علاوہ ایران جو ہے وہ صف اول پر رہا، جس نے اپنے میزائل کی ٹیکنالوجی سے فلسطینیوں کی مدد فرمائی۔ فلسطین وہ علاقہ جو قبلہ اول بیت المقدس کا علاقہ ہے کہ جو ہر مسلمان کو ہر دل عزیز ہے۔ سامعین کرام، ہر دل عزیز ہونے کے باوجود بھی ہم پاکستان دیگر ممالک کی طرح مذمتی بیانات ہی دے سکا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک وقت تھا جب میں نے یہ ایک ویڈیو سنی تھی، بلکہ ڈاکومنٹری تھی فلسطینی خواتین کے حوالے سے، کہ جب پاکستان نے 98 میں ایٹمی دھماکے کیے تھے چاگی کے مقام پر، تو تب فلسطینیوں نے مٹھائیاں بانٹی تھی اور عورتوں کے یہ بیانات تھے کہ آج فلسطین، آج بیت المقدس بھی سربراہ والے ہو گئے کہ ہمارے مسلم ملک پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے، جس کا فائدہ دیگر 55-56 جو اسلامی ممالک ہیں ان کو بھی ہے۔ مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس عرصہ دراز میں بچپن سے لے کر جوانی تک ہم نے بھی یہی دیکھا کہ فلسطین کے ساتھ ظلم ہوتا رہا، مگر ہم نے ہمیشہ مذمتی بیان ہی دیے۔ عمران خان صاحب کیونکہ موجودہ ملک کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے سفارتی اور خارجہ پالیسی کے ذریعے اس معاملے کو UN تک اٹھانے کی بات تو کی ہے، مگر UN کا موقف جو ہے وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے۔ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ افسوس کا وقت ہے اور ہمارے لیے المیہ ہے کہ ہم 56-57 اسلامی ممالک ہوتے ہوئے بھی ہم اپنے قبلہ اول بیت المقدس کو نہ تو آزاد کروا سکے اور نہ ہی اس کے لیے ہم نے پریکٹیکلی کوئی کام ایسا کیا کہ جس سے ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو ظلم و تشدد اور بربریت سے بچا سکیں۔ سامعین کرام، وقفے سے فلسطینیوں کے لوگوں نے امت مسلمہ کو پکارا کہ وہ ہماری مدد کے لیے آئیں، اپنے بیت المقدس کو بچانے کے لیے آئیں، مگر دیگر حکمرانوں کی طرح پاکستان سے بھی مذمتی بیانات جاتے رہے۔ سفارتی سطح پر انہوں نے کہا جی ہم اس کو UN میں اٹھائیں گے اس معاملے کو، اور فلسطین کے حوالے سے بات چیت کریں گے تاکہ ہم فلسطینیوں کو آزادی کی دولت سے نواز سکیں، مگر یہ صرف اور صرف باتوں میں رہا، ہم پریکٹیکلی کچھ نہ کر سکے۔ مجھے یاد ہے کہ
ایک مرتبہ میں ایک ویڈیو سن رہا تھا جس میں فلسطین کے ایک بھائی تھے جنہوں نے بڑے جوش سے پکارا کہ اے پاکستان کی افواج، اے پہاڑوں کے شیروں، اے اسلام سے محبت کرنے والوں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسراء کی زمین اور قبلہ اول کی جانب حرکت کرو۔ کیا تمہاری پیشانیاں یہاں سجدہ کرنے کے لیے بے چین نہیں؟ پھر اسی طرح انہوں نے ترک افواج کو پکارا کہ اے سلطان محمد الفتح اور عبد الحمید کی اولادو، مسجد الاقصیٰ کی طرف پہنچو کہ وہ ایک عرصے سے تمہاری دید کے لیے ترس رہی ہے۔ اسی طرح انہوں نے الجزائر کی افواج کو پکارا کہ شہادت کے متمنیوں، فلسطین کے عاشقوں، فلسطین کے اپنے پیاروں کی خاطر آگے بڑھو کہ وہ تمہاری نصرت کے منتظر ہیں۔ اسی طرح انڈونیشیا، ایران، حجاز اور دیگر عرب ممالک کو انہوں نے پکارا کہ الاقصیٰ کی طرف آؤ، الاقصیٰ ادھر ہے، یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسراء کی زمین ادھر ہے، تمہارے آبا و اجداد میں عظیم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک بھی ادھر ہے، تمہاری مقدس سرزمین، تو اسے آزاد کرنے اور پاک کرنے کے لیے آگے بڑھے ہو۔ او مسلم افواج، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کے ذریعے، پھر انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام کے ذریعے ہم آپ کو بیت المقدس کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ اپنے مظلوم بہن بھائیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے ایمان والو، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں آگے بڑھو تو زمین سے چمٹ جاتے ہو؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ دنیا کی زندگی کی وقت تو آخرت کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے۔ اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا اور تمہاری جگہ اور لوگ پیدا کر لے گا، اور تم اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور بے شک اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز پر قادر تھا۔ بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے ایمان والے لوگوں کو یہ میسج دیا کہ جہاں کہیں بھی تمہارے مظلوم بہن بھائیوں کو تمہاری ضرورت پڑے تو جہاد کے لیے نکلو۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ امت مسلمہ سوئی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ ایک ہفتے سے کم و بیش 144 فلسطینی جو ہیں وہ شہادت کا رتبہ حاصل کر چکے ہیں، ان میں سے 27 بچے ہیں اور 600 کی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ گھائل ہیں۔ اس کے علاوہ آج تازہ ترین خبروں میں اسرائیل نے جو انٹرنیشنل میڈیا کا جو ٹاور تھا جہاں پہ الجزائر اور دیگر ممالک کی میڈیا کے دفاتر تھے، اس ٹاور کو بھی انہوں نے 4 میزائل داغ کر تباہ و برباد کر دیا تاکہ فلسطین کی جو آواز میڈیا کے ذریعے باہر جا رہی تھی وہ نہ جا سکے۔ یہ سراسر زیادتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم تمام مسلمان ممالک مل کر فلسطین کی مدد کے لیے عملی طور پر سامنے آئیں، اور جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں وسائل دیے ہیں، جو مزائل دیے ہیں، جو ایٹمی طاقت ہم بنے ہوئے ہیں، اس کا استعمال کریں، صرف اور صرف اس کو نمائش کے لیے نہ رکھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بارہا جگہوں پر قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے کبھی دوست نہیں بن سکتے ہیں۔ آج امریکہ نے سر عام اسرائیل کی حمایت کی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان نے، ترکی نے، ایران نے، سعودی عرب نے فلسطین کی حمایت کی ہے، مگر یہ مذمتی بیانات کب تک؟
ایک 90 لاکھ کا ملک اور کہاں 1.5 ارب کی آبادی جو کہ مسلمانوں کی ہے، اور یہودی جو ہے صرف 90 لاکھ کی تعداد میں ہیں، کہ آج بھی ہم ابابیلوں کے منتظر ہیں، اتنے وسائل ہونے کے باوجود بھی، اتنی افواج ہونے کے باوجود بھی، کہ ہم آج بھی فلسطین کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہمیں اس حوالے سے سوچنا چاہیے اور کمر بستہ ہونا چاہیے، جہاد کے لیے نکلنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم مکہ المکرمہ میں، مدینہ منورہ میں اور رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں فلسطینیوں کی آزادی کے لیے دعا سے کام لیں اور یہ سمجھے کہ ہمارا فرض پورا ہو گیا ہے۔ اگر دعاؤں سے ہی کام چلانا ہوتا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، کیا ان کی دعا پر بدر کا مقام آزاد نہ ہو جاتا؟ کیا فتح مکہ دعاؤں سے آزاد نہ کروا سکتے؟ کہ وہ محبوب ذات تحلیق کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگتے وہ قبول ہو جاتی، مگر اس کے باوجود انہوں نے غزوات کیے اور ہمیں یہ درس دیا کہ مسلمانوں کو اخلاق، امن کے ساتھ ساتھ تلوار اور ہتھیاروں کا بھی استعمال کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا جائے اور اللہ کی سرزمین کو کفار سے پاک کیا جائے۔ آج کا پروگرام صرف اتنا ہی، اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔